السلام علیکم، میں ہوں عبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرینڈز ناؤ۔ آج ہم جس موضوع کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں گویا وہ تو کچھ دن پرانا موضوع ہے، لیکن کچھ دن پہلے اس موضوع پہ، اس ٹاپک میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی، کچھ ایسے کلائمیکس آئے کہ یہ دوبارہ سے ٹاک آف دا ٹاؤن بن گیا اور اس کے اوپر بات کرنا اب کچھ ضروری سا ہو چکا ہے۔ بات کر رہے ہیں ہم 10 نومبر 2021 کو آنے والے ایک ایفیڈیوٹ کی جو گلگت بلتستان کے سپریم اپیلیٹ کورٹ کے سابق چیف جسٹس رانا شمیم صاحب کی طرف سے آیا مبینہ طور پر، اور اس کو جنگ میں انصار عباسی صاحب نے جو ایک بڑے ہی جیت صحافی ہیں انہوں نے کور کیا اور اس کو جنگ کی سٹوری بنائی۔ اس ایفیڈیوٹ میں رانا شمیم صاحب نے یہ کلیم کیا کہ جب وہ سپریم کورٹ کے جسٹس تھے گلگت بلتستان کے، تو اس وقت ان کے ملاقات ہوئی چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت کے رانا میاں ثاقب نثار صاحب سے۔ رانا شمیم صاحب کہتے ہیں کہ میں اور ان کی اہلیہ اور میری اہلیہ ہم چاروں ایک باغ میں بیٹھے، لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، تو میاں ثاقب نثار کچھ پریشان تھے اور کال پہ کال کھڑکائی جا رہے تھے کسی کو، جو کہ بعد میں پتا چلا ان کو کہ جو سپریم کورٹ کے رجسٹرار ہیں۔ رانا شمیم صاحب کہتے ہیں کہ میاں ثاقب نثار پریشان تھے اور وہ ایک جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں عامر فاروق سے بات کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ اپنے رجسٹرار سے کہہ رہے تھے ان سے میری بات کرائی جائے، ان سے میرا رابطہ کروایا جائے، لیکن وہ ممکن ہو نہیں رہا تھا۔ کچھ دیر بعد رانا شمیم صاحب کہتے ہیں کہ ثاقب نثار صاحب نے کہا کہ میاں عامر فاروق کو میرا پیغام پہنچایا جائے کہ میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کو الیکشن تک جیل کے اندر رکھنا ہے، ان کو کسی بھی صورت بیل نہیں ملنی چاہیے۔ یہ پیغام دیا اور اس کے کچھ دیر بعد جسٹس عامر فاروق صاحب کی کال آئی، میاں ثاقب نثار نے ان سے بات کی اور وہ مطمئن ہو گئے۔ رانا شمیم صاحب کہتے ہیں کہ سارے واقعے کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ میاں صاحب یہ کیا ہو رہا ہے اور آپ نے میاں نواز شریف صاحب کو غلط سزا دی ہے اینڈ سم تھنگ لائک دیٹ، تو جس پہ ثاقب نثار صاحب نے فرمایا کہ آپ چھوڑیں، آپ یہ پریٹینڈ کریں کہ آپ نے کچھ سنا نہیں۔ یہ تھا متن ان کے اس ایفیڈیوٹ کا جو انصار عباسی صاحب نے جنگ میں شائع کیا، اور ظاہر سی بات ہے آپ کو یہ جان کے اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ جب یہ صبح کے اخبار میں چھپا تو سیاست میں ایک بوچھال سا آ گیا، ایک طوفان برپا ہو گیا اور نون لیگ کے کیمپس میں جشن کا سما ہو گیا کہ جیسے ان کے پاس وہ پاور ٹول لگ گیا ہے جس سے وہ یہ بات ثابت کر سکیں کہ میاں ثاقب نثار نے کسی کے پریشر میں آ کے اپنی عدالتوں کو اور اپنے ججز کو یوز کر کے میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کو سزائیں دلائی تھی۔ اب ان کے ایفیڈیوٹ میں ایک اور بڑے مزے کا پوائنٹ تھا، وہ یہ تھا کہ ان کا ایفیڈیوٹ ایک نوٹری پبلک سے اپروو تھا، اس کی سٹیمپ اس کے اوپر لگی تھی، جو کہ نون لیگ کے کیمپس کی طرف سے یہ شو کیا گیا کہ یہ ایک اوتھینٹک ڈاکیومنٹ ہے۔ ہم اپنے سامعین کو بتاتے چلیں کہ نوٹری پبلکس ہوتی کیا ہیں۔ نوٹری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی یہ کہ ہمارے پاکستان میں اسٹامپ فروش جیسے لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح سے لندن برٹن میں نوٹری پبلکس ہوتے ہیں کہ آپ وہاں پر جائیے اور وہ آپ کو یہ ٹیسٹیفائی کر کے دیتے ہیں کہ ہاں جی یہ شخص جو ہمارے پاس موجود آیا ہے، ہمارے پاس آیا ہے، یہ وہی شخص ہے جو بیان دے رہا ہے، یہ اس نے آ کے ہمارے سامنے جو پیپر پہ لکھا ہے وہ یہی شخص بول رہا ہے۔ وہ اس پیپر پہ لکھے بیان کے کانٹینٹ کو ٹیسٹیفائی نہیں کرتے، وہ یہ نہیں بتاتے کہ یہ جو بول رہا ہے یہ سچ بول رہا ہے، نہ وہ اس کی تحقیق کرتے ہیں، وہ بس یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو بول رہا ہے وہ یہی شخص بول رہا ہے اور اس کو وہ ٹیسٹیفائی کر دیتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں نوٹری پبلک کرنا۔ اب یہاں پر اس چیز کو پاکستان میں کیونکہ ہماری عوام میں لا علمی بہت ہے اس چیز کے متعلق، تو اس کو بظاہر اس طریقے سے پورٹری کیا گیا کہ یہ شاید اوتھینٹیکیٹڈ ہے یا برطانیہ کی کسی عدالت سے یا کسی محکمے نے اس بیان کی اور اس سب کی تحقیق کرائی ہے، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ لہٰذا یہ چیز جب ایفیڈیوٹ اخبار میں آئی اس کے بعد ایک پوری بوچھال سا آ گیا سیاست میں، ایک دوسرے سے سوال جواب شروع ہو گیا۔ میاں ثاقب نثار نے اس کے اوپر اپنا ریبٹل دیا اور انہوں نے فرمایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں اس کے اوپر کچھ اور کامنٹ نہیں کر سکتا، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ انہوں نے بلکہ رانا شمیم صاحب پہ بھی ایک الزام داغ دیا اور کہا کہ رانا شمیم صاحب گلگت بلتستان کے سپریم اپیلیٹ کورٹ کے جب چیف جسٹس تھے تو انہوں نے مجھ سے ایکسٹینشن مانگی تھی جو میں نے ان کو نہیں دی تھی، جس کے جواب میں رانا شمیم صاحب نے کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس تو یہ اختیار ہی نہیں ہوتا کہ وہ گلگت بلتستان کے سپریم اپیلیٹ کورٹ کے چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دے سکیں۔ اس طرح کی ذرائع کے ذریعے سے بیانات آتے جاتے گئے اور یہ معاملہ بڑھتا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے لے لیا اس معاملے کا سو موٹو نوٹس اور انوائٹ کر لیا، بلا لیا انصار عباسی صاحب کو، میر شکیل الرحمان کو، جنگ کے جو ایڈیٹر ہیں، اور رانا شمیم صاحب کو کہ آپ آئیں، اور کیونکہ آپ نے ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس میاں عامر فاروق کا ذکر کیا، جسٹس عامر فاروق کا ذکر کیا ہے، تو آ کے آپ اس پہ وضاحت دیجیے۔
اگلے دن جب عدالت لگی تو اس معاملے میں اس ایفیڈیوٹ میں ایک ایسا موڑ آیا کہ سب پریشان رہ گئے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطر من اللہ صاحب نے 2 منٹ کے اندر اس ایفیڈیوٹ میں ایک ایسا بڑا لوپ ہول نکال لیا کہ سب حیران پریشان رہ گئے. عطر من اللہ صاحب نے کہا کہ جس جج کا آپ ذکر کر رہے ہیں جسٹس عامر فاروق، وہ تو اس بینچ کا حصہ ہی نہیں تھے جس بینچ نے میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کو بیل دینی تھی. بینچ کا حصہ چھوڑیں، جن دنوں ان کی اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگی تھی جسٹس عامر فاروق تو اس ملک میں بھی نہیں تھے. تو یہ بتایا جائے کہ میاں ثاقب نثار ان کو انسٹرکشنز پاس کیسے کر سکتے ہیں. اس کاروائی کے بعد ہمارے پاس ایک اور مزے کا سین تب آیا جب رانا شمیم صاحب کے بیٹے احمد حسن صاحب ہمارے کچھ ٹاپ چینلز پہ انٹرویوز پہ آئے، جو کہ ان کے وکیل بھی تھے، ان کے صاحبزادے بھی تھے، اور انہوں نے کچھ بہت مزے کی باتیں کی، وہ ہم آپ کو سناتے ہیں. سر لندن میں ملاقات ہوئی ہے میاں صاحب سے ان کی؟ ابھی دیکھیں یہ کیا بات ہے کہ ملاقات نہیں ہوئی؟ اگر ہوئی بھی ہے اور نہیں بھی ہوئی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں اگر ہوئی ہے تو فرق پڑتا ہے سر. اچھا تو یہ پوزیشن تو میرے والد صاحب کو 2 سال پہلے بھی مل سکتی تھی. کیسے؟ اگر میرے والد صاحب 2 سال پہلے یہ بول دیتے پی ٹی آئی تو گورنمنٹ میں ہی نہیں آتی، پی ایم ایل لون گورنمنٹ میں آ جاتی اور میرے والد صاحب آرام سے پریزیڈنٹ بن جاتے. جی تو سامعین، آپ نے دیکھا کہ کیسے احمد حسن صاحب جو کہ رانا شمیم صاحب کے صاحبزادے اور ان کے وکیل تھے، انہوں نے کیسے اس پورے معاملے میں اپنے ہی والد گرامی کا کیس کس قدر ڈینٹ کر دیا. انہوں نے کچھ بہت حیران کن باتیں کی جس سے اس پورے معاملے کو اس نظر سے دیکھا گیا کہ شاید یہ مسلم لیگ نواز کی طرف سے کوئی ایک ایکٹ تھا، ایک پلان تھا اس پورے معاملے کو تشویشناک بنانے کے لیے. انہوں نے آپ نے دیکھا کہ بتایا کہ میرے والد پاکستان مسلم لیگ نواز کے لائرز ونگ کے صدر بھی رہ چکے ہیں اور وہ میاں نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں، اور وہ لندن بھی ان سے ہی ملنے گئے تھے. اور یہ بھی انہوں نے ٹیسٹیفائی کیا کہ جس نوٹری پبلک نے رانا شمیم صاحب کے ایفیڈیوٹ کو اپروو کیا تھا، اس کو ٹیسٹیفائی کیا تھا، اسی نوٹری پبلک آرگنائزیشن نے کچھ عرصے پہلے میاں نواز شریف صاحب کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں اس کو بھی ٹیسٹیفائی کیا تھا. اس تمام معاملے کے بعد پورے معاملے میں ظاہر سی بات ہے آپ کو سوالیہ نشان کھڑے ہو گئے اور زبان زد عام یہ بات ہو گئی کہ شاید یہ سارا معاملہ رانا شمیم کے ذریعے پاکستان مسلم لیگ نواز نے عدالتوں کو انڈر پریشر کرنے یا میڈیا پہ ایک نیریٹو رکھنے کے لیے دیا کہ میاں ثاقب نثار کے پریشر میں آ کے عدالتوں نے میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کو سزائیں سنائی تھی. اور یہ معاملہ کافی حد تک ٹھنڈا ہو گیا اور اس میں کوئی جان نہیں رہی. لیکن ٹوسٹ آیا اس سٹوری میں کچھ دن پہلے جب رانا شمیم صاحب پاکستان واپس آئے اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ کے وہ ایفیڈیوٹ جو جنگ اخبار میں انصار عباسی صاحب نے چھاپا تھا اس کو ڈسون کر دیا. انہوں نے صاف صاف کہہ دیا مجھے نہیں پتا کہ یہ ان کے پاس کیسے آیا. انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں اس میں کانٹینٹس کیا ہیں. میں نے جو ایفیڈیوٹ لکھا تھا وہ 10 نومبر کو لکھ کے الماری میں بند کر کے لندن میں چھوڑا ہوا ہے اور مجھے خود یاد نہیں ہے اس میں کیا ہے. تو جنگ میں جو چھپا ہے مجھے تو اس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اس کے اوپر ہمارے آڈیٹر جنرل پاکستان نے بڑا ایک اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ جسٹس شمیم صاحب، سابق جسٹس شمیم صاحب کو 10 نومبر کو اور انہوں نے جو ایفیڈیوٹ میں کانٹینٹ لکھا تھا اگر وہ یاد نہیں ہے تو ان کو یہ کیسے یاد ہے کہ 3 سال پہلے ثاقب نثار صاحب نے ان سے کیا کہا تھا اور کیا نہیں. لہٰذا اس ایڈمیشن کے بعد کہ انہوں نے اپنے اس پورے ایفیڈیوٹ سے ہاتھ کھڑے کر لیے، معاملہ اس قدر بگڑ گیا کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطر من اللہ صاحب نے کہا ہے کہ رانا صاحب اگر آپ اپنے اس ایفیڈیوٹ سے مکر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ کا نہیں تو پھر سیدھا سیدھا کیس جنگ اور انصار عباسی صاحب کے خلاف بنتا ہے کہ انہوں نے ایک ایسا ایفیڈیوٹ، ایک غیر مستند ایفیڈیوٹ کیوں چھاپ دیا جس میں سیدھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو اور سابق چیف جسٹس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اب آنے والا ہی دن بتاتا ہے یہ معاملہ کیا کروٹ لیتا ہے اور آپ ہمیں اب ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس پورے سٹوری کے پیچھے، اس پورے معاملے کے پیچھے کون ہو سکتا ہے اور اس کے کیا عزائم ہو سکتے ہیں. کسی ٹاپک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی ٹاپک کے بارے میں ذکر کریں تو آپ ہمارے فیس بک پیج پہ ہمیں ڈی ایم ضرور کیجیے گا. اللہ آپ کو اور آپ کے تمام جاننے والوں کو اپنے زمان میں رکھے اور آپ مجھے، میرے چینل پاکستان اور تمام پاکستانیوں کو اپنی دعا میں رکھیے گا.